بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من تفضل علی من نہا نحوہ بتواتر خلاصۃ النعم الکافیہ وقابل بإحسانہ دائت التحصیر عن اداء شکرہ بترادف انواعہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم صرف اور نحو کے ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے لیے ابتدائی تمہیدی باتیں یہ ہیں کہ جب اسلام کی دعوت جزیرہ عرب سے نکل کر باقی دنیا میں عجمی لوگوں کے پاس پہنچی تو کثیر آبادی اسلام کے سایہ امن و عاطفت میں آئی۔ قرآن مجید کا سمجھنا، حدیث سے واقف ہونا، نت نئے مسائل کا استنباط اور بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کی ترجمانی اور مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض انجام دینا علماء کرام کے لیے لازمی ٹھہرا۔ تو اس کے لیے جہاں عربی زبان کا سمجھنا ضروری ہے، صرف سرسری واقفیت ہی کافی نہیں بلکہ گہری واقفیت اور فنی واقفیت کا ہونا ضروری تھا، اور خاص طور پر کتاب و سنت یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و فہم اور صحیح ترجمانی کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پیدا ہو۔ اس مقصد کے تحت عربی کے قواعد ضوابط پر کامل عبور شرط لازمی ٹھہرا۔ اس لحاظ سے جہاں عربی علماء نے کام کیا ہے وہاں عجمی علماء نے بھی کام کیا ہے۔ ابتدائی طور پر عجمی اور عربی لوگوں کے اختلاط سے ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک اعرابی نیا مسلمان ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو مسجد کے اندر ایک عجمی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا سورہ توبہ کی ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہی تلفظ یہی ہے، لیکن اس نے مشرکین پر عطف کر کے ورسول ہی پڑھا اس عجمی نے، تو یہ عربی جو اعرابی تھا، نیا مسلمان تھا، اس نے یوں سن کر نعوذ باللہ اس نے یہ مفہوم نکالا کہ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بیزار لا تعلق ہے۔ تو اعرابی جو ہے جو عربی جانتا تھا، آیت سنی تو وہ کہنے لگا مجھے ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب اللہ یا اپنے رسول سے بیزار ہے، تو وہ مرتد ہو کر چلا گیا۔ یہ واقعہ جب ابو الاسود دوئلی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص تھے ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ نحوت ان اضع میزانا للعرب، کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک اصول، ایک ایسا قاعدہ یا قواعد وضع کروں عربی زبان کے سمجھنے کے لیے تاکہ عربی لوگ عربی زبان کو درست کر سکیں اور اس سے ان قواعد کے ذریعے عربی زبان کو صحیح پڑھا جا سکے اور سمجھا جا سکے۔ تو یہ اس کے عربی گرامر، علم صرف اور نحو کی ضرورت پیش آئی۔ تو یوں اس طرح حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ابو الاسود دوئلی نے جو آپ کی شاگردی اور آپ کے توجہ خاص سے اس مشکل کو حل فرمایا، تو اس طرح عربی زبان سیکھنے والوں کے لیے وہ قواعد وضع کیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ عربی زبان کے سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے
گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ اس گرامر کے دو حصے ہیں، ایک ہے علم صرف اور ایک ہے علم نحو۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ علم صرف ہے۔ علم صرف کی تعریف کیا ہے، علم صرف کسے کہتے ہیں، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور آگے اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو یوں علم صرف کی تعریف جو علماء نے کی ہے، صرف کا معنی ہے پھیرنا، گرداننا۔ تو علم صرف اس علم کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے، کلمے کی گردان پتہ چلتی ہے، کلمے کی تبدیلی پتہ چلتی ہے، اور پھر اس کی تحلیل معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کا موضوع ہے کلمہ، گردان، تبدیلی، تعلیل۔ یعنی کلمے کی جو حیثیت ہے وہ گردان اور تبدیلی اور تعلیل کی حیثیت سے یہ۔ دوسری اس کی غرض کیا ہے کہ گردان اور تبدیلی وغیرہ میں خطا سے بچنا۔ جب علم صرف سے ایک واقف طالب علم وہ گردان جب کرے گا، کلمے تبدیل ہوں گے تو اصلی حروف کون سے ہیں، زائد حروف کون سے ہیں، اور انہیں جوڑنے میں اور گردان کرنے میں کوئی خطا و غلطی تو نہیں ہے۔ تو یہ جب اصول علم صرف کا جاننا اور ان کی تبدیلی اور تعلیل کی حیثیت سے اس کی گردان کیسے ہوگی، جب یہ پتہ ہوگا تو پھر وہ خطا نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی۔ تو یوں علم صرف کا موضوع جو ہے وہ کلمہ ہے، اور پھر کلمے کا مقصد کیا ہے، کلمہ لفظ کی تعریف سے سمجھ آئے گا کہ کلمہ کیا چیز ہوتی ہے۔ لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، کہ وہ شے جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے۔ تو پھر اس لفظ کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک لفظ موضوع ہے جو بامعنی لفظ ہے، اور ایک ہے لفظ مہمل جو بے معنی لفظ ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ مثلا زید ایک بامعنی لفظ ہے، کسی شخص کا نام ہے۔ ویز یہ بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو لفظ موضوع کی جو ہے پھر آگے دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، مثلا کاتبن ایک لکھنے والا۔ اور مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ مفردوں سے بنے، جیسے زیدن کاتبن، زید لکھنے والا ہے۔ تو یہ زیدن کاتبن وہ لفظ ہے جو مرکب ہے۔ تو لفظ موضوع کی دو صورتیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد جو ہوتا ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں تک آج کی جو موضوع ہے، آج کی جو بحث ہے وہ کلمے کے متعلق ہے، چونکہ علم صرف میں کلمے سے بحث ہوتی ہے اور کلمہ لفظ سے بنتا ہے۔ لفظ کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب، اور اس سے پہلے لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ لفظ موضوع جو ہے وہ عربی زبان کا جو اصل مقصد ہے اس سے کلام بنتی ہے۔ تو یوں کلمہ اور کلام مل کر ایک عربی زبان کو پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ابتدائی طور پر لفظ موضوع کی جو قسم ہے لفظ مفرد، اس سے بحث ہوگی کہ وہ کیا ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے، اور کلمے کی پھر آگے صورتیں، اسے کس طرح اس کے گردان کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں اس کی تفصیل ہوگی۔ آج کا یہ موضوع جو ہے یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے میں اور سمجھانے میں اللہ ہمارا ممد و معاون ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔